سب سے پہلے کانسیپٹ آف حرام کو سمجھیں کہ حرام ایک چیز کیوں قرار دیتا ہے اسلام. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت کلیئر کی ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشکل میں ڈالیں. یہ ذہن سے نکالنا ہوگا یوتھ کو کہ یار اسلام بڑا مشکل ہے اور یہ کیا ریسٹرکشنز لگا دی اسلام نے. اللہ کہہ رہے نہیں، مشقت اور مشکل میں ڈالنے کے لیے قرآن نہیں بھیجا میں نے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے، تذکرہ ہے کن کے لیے؟ خشیت والوں کے لیے جو پرہیزگاری کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ہیومن ورچو کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہیومن ورچو ان کا ٹارگٹ ہے، نیکی ان کا ٹارگٹ ہے. دے وانٹ ٹو بیکم بیٹر اینڈ بیٹر. تو یہ ان کے لیے ایک تذکرہ ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک میکنزم ہے، مینول ہے، فریم ورک ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے بھیج دیا. تو یہ سمجھنا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے. ایک اسکالر نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا تھا. ان سے کسی یوتھ نے پوچھا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے. انہوں نے کہا اسلام میں بیٹا ہر چیز حرام نہیں ہے، انفارچونیٹلی جس معاشرے کا آپ حصہ ہیں وہاں ہو ہی حرام رہا ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے ہر چیز حرام ہے. ورنہ اسلام میں تو بڑی کم چیزیں حرام ہیں. اسلام میں جو حرام کردہ چیزیں وہ لٹرلی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، باقی سب کچھ حلال ہے. تو یہ غلط فہمی ہے، میڈیا نے بھی کریٹ کر دی ہر چیز حرام، جی ہر چیز حرام. تو حرام کا کنسیپٹ کیا یاد رکھیں. دیکھیں اسلام انڈیویجول اور پبلک ویلفیئر کی بات کرتا ہے. جب بھی ایک دین یا مذہب یا وے آف لائف یہ کلیم کرتا ہے نا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے آیا اور انسانیت کی بہتری کے لیے آیا، تو وہ انڈیویجول پلس پبلک ویلفیئر دونوں کو کیٹر کرنا چاہیے اسے. بدھزم انڈیویجول ویلفیئر تو شاید کر دے، شاید ہے وہ بھی، کہ آپ اپنی ہیلتھ بیٹر کر لیں، آپ یوگا کر لیں، آپ ذرا فزیکلی بہتر ہو جائیں گے، آپ کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا، مائنڈ فلنس ہو جائے گی. لیکن سوسائٹی میں آ کر وہ میکانزم کامیاب نہیں ہے ان کا. سوسائٹی کے سلوشنز نہیں ہیں ان کے پاس سوشل پرابلمز کے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہندوازم اور باقی مذاہب کو بھی دیکھیں تو پریکٹیکلی سپیکنگ جب سوسائٹی کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوسوں دور ہیں پریکٹیکلٹی سے. اسلام نہ صرف انڈیویجول ویلفیئر کی بات کرتا ہے، پبلک ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے. اور یاد رکھیں جو چیز پبلک ویلفیئر کے لیے نقصان دہ ہے وہ بین کرتا ہے اسلام. مثال کے طور پہ کوئی یہ کلیم کرے، میں یہ کلیم کروں کہ میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا. کیوں نہیں پہنو گے بھائی؟ میں اس لیے نہیں پہنوں گا کیونکہ میرا تو آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میں تو بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں. کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں ریڈ اشارے پہ نہیں رکوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں بڑی ایزیلی نکل سکتا ہوں. اس کے دو نقصانات ہیں. ایک، جب آپ ریڈ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو دیکھ کے باقی بھی توڑیں گے. اس سے کیا سوسائٹی میں کیوس پھیلے گا. ٹھیک ہے، اس میں ڈسپلن خراب ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ جب اشارہ توڑیں گے تو آپ لا کو توڑیں، سمپل ایز دیٹ. اور لا کو توڑنا پبلک ویلفیئر کے نقصان میں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اپنی تو گارنٹی دے رہے ہیں جی کہ نہیں جی میں نہیں کبھی. اب آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی یہی گارنٹیاں دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ پبلک ویلفیئر کا نقصان ہوگا. سیٹ بیلٹ جسٹ بیکاز میں ایکسیڈنٹ نہیں کر رہا، پہلی تو بات یہ کلیم بھی غلط ہے. مجھے کیا پتا کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، سیٹ بیلٹ پہننا ضروری ہے. لیکن چلو مان لو جی مجھ سے نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ، میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا، تو آپ لا توڑ رہے ہیں نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ نہیں پہنیں گے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو پبلک ویلفیئر یاد رکھیں. اس لیے اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ انڈیویجول ویلفیئر تو ہے ہی، جیسے مرد اور عورت کا اختلاط وہ پبلک ویلفیئر میں. آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی میں تو لڑکیوں میں بیٹھتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر اس کا ایک الگ جواب ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار دیا تھا کہ بھئی پھر آپ چیک کرائیں مسئلہ کیا ہے. اگر آپ انہارمڈ ہیں اور آپ اٹریکٹ نہیں ہو رہے اپوزٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر گندی ہے. اب یہ بات کو اس طرح لے لیا جاتا ہے لبرل طبقے میں کہ دیکھو جی ان کی سوچ ہی گندی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ اٹریکشن ہوتی ہے ایک ٹائم، چلو شروع میں یو ٹرائی ٹو بی رسپیکٹفل اینڈ آل دیٹ، اور رسپیکٹفل ہی ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ نے خود سٹوری سنی ہوں گی، کہ جن کی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر بات چیت شروع کرتے ہیں، پھر وہ دوستی سے مرحلہ آگے بڑھتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے.
تو وہ نقصان ہے، اس سے آپ کا سائیکولوجیکلی نقصان بھی ہو رہا ہے، فزیکلی بھی ہو رہا ہے، ٹائم ویسٹیج بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ دو لوگ وہ دوستی شروع کرتے ہیں، آپس میں ان کی بات چیت ہوتی ہے، لڑکا سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے، لڑکی سمجھتی ہے یہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے، اینڈ میں پتہ لگتا ہے کہ ایک پارٹی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو وہ ایک کا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ایٹ دا اینڈ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا، مجھے لگا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھیں یا یہ میرے اندر انٹرسٹڈ تھا، تو اگین نقصان ہو گیا۔ آپ گارنٹی تو نہیں دے سکتے نا، اپنی تو چلو آپ میں بھی دے لیں کہ نہیں میں بڑا سخت نفس والا ہوں، میں کنٹرول کر لوں گا، لیکن اگلی پارٹی وٹ ایف دے اٹیچ ایموشنز ود یو، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ ان کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے، لوگ حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ پروفیشنلی نہیں چلتا۔